على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ مجلس میں فتنوں کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. اس پر بعض حضرات فتنوں کا بیان ہوا ہے لیکن اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی اگر بیان فرمایا جائے، بیان کیا جائے، بتایا جائے تو بہتر ہوگا. ایسی بات آئی ہے اور اصل یہی ہے، فتنوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ فتنے کے وقت اپنے آپ کو کیسا بچانا یہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور سے جو ہے اس کا علاج بھی بتا دیتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی فتنے کو بیان کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم فوراً اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، مل مخرج عنہا یا رسول اللہ، اللہ اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے رسول یہ پوچھتے تھے. دوبارہ ان فتنوں کی قسموں کو پھر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ وہ چیزیں ذرا ذہن میں آ جائیں، پھر آسانی کے ساتھ ہم اس کا علاج کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں. جیسے کہ بتایا گیا کہ فتنہ یہ وہ فتنہ فساد نہیں ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، بلکہ یہ پرکھنا ہے، الگ کرنا ہے، چھانٹنا ہے، کھرے کھوٹے کو جدا کرنا ہے. تو عربی میں اصل آگ میں سونے کے ڈالنے کو فتنہ کہا جاتا ہے، یہ بتایا گیا تھا. تو مراد اس سے جانچنا، پرکھنا، امتحان لینا. تو فتنے کے موقع پر انسان جانچے جاتے ہیں، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہوں اور ہم سچے نکلیں اللہ کی نظر میں، تاکہ آخرت میں ہمارا انجام، ہمارا نتیجہ اچھا ہو. تو اس کا بیان اس طرح شروع ہوا تھا کہ فتنے کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 انسان کے اندرون کا فتنہ، اندرون کی خرابیاں، انسان کے اندر کا بگاڑ، یہ سب سے پہلا. پھر خانگی نظام، گھریلو نظام، اس میں فتنہ، اس میں آزمائش کے مرحلے. تیسری چیز بتایا گیا تھا ملک کی فتنہ، ملک میں حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تختے الٹتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. یہ تیسرا. چوتھا ملت اور دین کے نام پر فتنے اٹھتے ہیں. یہ چوتھا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا راستہ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہی صحیح راستہ،
یہ کہتا ہے کہ یہی ہم ہی نجات پانے والے، ہم ہی کامیاب ہونے والے، اور وجود اپنا اشد ضروری، لہذا سب کا رد ضروری۔ اب میں ہوں گا تو حق پر ہوں گا تو سب غلطی پر ہیں، یہ بولنے کا ایک مزاج ہے۔ اس طریقے سے اس نام پر، اس عنوان پر فتنے اٹھیں گے۔ یہ چوتھا۔ پانچواں، عالمی فتنہ، عالمگیر فتنہ، پورے ملکوں میں انہیں گلوبل انداز میں فتنے اٹھیں گے۔ اور چھٹا، فضائی حوادث کا فتنہ، حادثے، بڑے بڑے حادثے پیش آئیں گے، بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، عجیب و غریب حالات انسانیت پر آئیں گے۔ تو اتنے یہ فتنے ہیں، اتنی آزمائش کی چیزیں۔ تو اب ہم پہلے سے آتے ہیں انسان کے اندر ان کا فتنہ جو ہے، اندر ان کا بگاڑ، تو یہ اس کی عقیدے کی خرابی ہے، اعمال کی خرابی، اخلاق کا بگاڑ ہے، معاملات میں درستگی نہیں ہے، اس کی معاشرت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اندر کی ہیں انسان کی، اور میں خاص طور سے جو ہے دل کی جو بیماریاں ہیں، اندر ان کا جو بگاڑ ہے، بری عادتیں، بری خصلتیں ہیں، یہ سب سے پہلا انسان کا فتنہ ہے، اور یہی سب سے بڑی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو انسان اندرون سے، اندر کے اعتبار سے کھرا نکلے، چاہے وہ باہر لوگوں کے سامنے کتنا ہی اچھا نظر آئے، اچھے کپڑے پہن لے، اپنے کو اچھا اور نیک دکھانے کی کوشش کرے، لیکن اندر کی جو چیزیں ہیں وہ اصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی نہیں ہوتی تھی، غیبت نہیں فرماتے تھے، اور کسی کی غیبت سننے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ غیبت کیسے فرمائیں گے؟ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ مجھے ایک واقعہ بیان کرنا ہے، اس لیے کسی کا ذہن وہاں جا سکتا ہے، لہذا پہلے ہی میں نے یہ بات عرض کر دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ تاکید فرماتے تھے، میرے پاس کوئی کسی کی بات نہ لائے، اس لیے کہ میں سلیم الصدر ہونا چاہتا ہوں، سب کے ساتھ میرا دل صاف ہو۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہر ایک بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کتنا بیلنس کرنا پڑے گا بتائیے، سب کے ساتھ۔ ہاں، تنبیہ بھی کرتے تھے اور بر وقت جو ہے آگاہ بھی کرتے تھے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر فوراً جو ہے اپنی اصلاح بھی کر لیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں آنے والے بھی اگر کسی بات پر ان کو روکا جائے، ٹوکا جائے، کوئی بات کہی جائے، تنبیہ کی جائے، تو اسے وہ کیا کریں؟ اپنے حق میں یہ سمجھیں کہ یہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ہر ایک کے ساتھ ایک الگ طریقہ کا اس کی حیثیت کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے، اس کے مزاج کے لحاظ سے، چونکہ دیرینہ ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اس کی باتیں بھی معلوم رہتی ہیں، آگے پیچھے کے حالات بھی اسے رہتے ہیں، تو بعض وقت کسی چیز کی ترغیب دی جاتی ہے، بعض وقت کسی چیز سے روکا بھی جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تاکہ اعتدال برقرار رہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب، انہوں نے باہر سے آنے کی اجازت چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنتے ہی فرمایا کہ یہ معاشرے کا بہت بدترین انسان ہے، لیکن فوراً اجازت بھی دی، اندر بھی بلایا، اور جیسا کہ آپ کا مزاج مبارک ہے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی پیش آئے۔ تو سب کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ یہ، لیکن لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ اس کا مزاج ایسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد مزاجی کی وجہ سے تمہارے کو نقصان ہو جائے، اس سے احتیاط کر لیں۔
تو تنبیہ بھی فرما رہے ہیں اور ادھر اس کا استقبال بھی کر رہے ہیں، اس کو بلا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے شر سے حفاظت کے لیے آگاہ بھی فرما رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ. تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ تھے. ہاں، کسی صحابی کو فرما رہے ہیں تم بہت اچھے ہو لیکن تمہارے اندر ایک بات یہ ہے، تو فوراً وہ سمجھ جاتے تھے، اپنی چیزیں درست کر لیتے. کبھی نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ فلاں بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ ایسا ہوتا، تو فوراً سمجھ جاتے. اس طریقے سے تربیت ہوتی تھی. اب اندر ان کی جو بیماریاں ہیں انسان کو خود اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اکثر احباب اسی فکر سے آتے ہیں اور رابطہ بھی قائم کرتے ہیں اور فون بھی کرتے ہیں اور میسیج بھی بھیجتے ہیں، تو ایک فکر کے ساتھ ہی کہ میری اس چیز کی اصلاح ہو جائے، یہ عادت میرے اندر سے چھوٹ جائے. یہی اصل چیز ہے اور یہی اصلاحی مجلس ہے جو منعقد ہوتی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. او اللہ تعالیٰ ان کی اس فکر، اس کڑن، ان کی اس بے چینی، اس بے قراری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائے. ہاں، البتہ کوئی چیز پیش آ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو نبیوں کا جو طریقہ ہے وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، آہوازاری کرنا، گڑ گڑانا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے ان کی جو دعا نقل کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے بار الہ، یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، زیادتی ہماری طرف سے ہوئی، لیکن اے اللہ وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ ہمیں بخشے نہیں، ہم پہ رحم نہ کریں تو لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارے والے اور نقصان والے ہو جائیں گے. اللہ، اس لیے اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اوپر رحم فرما. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جانا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ غلطی ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کوئی معبود نہیں آپ کے سوا، آپ کی ذات پاک ہے لیکن زیادتی مجھ سے ہوئی ہے. انی کنت من الظالمین، تو زیادتی کرنے والوں میں ہوں، اللہ میرے اوپر رحم فرما. یہ نبیوں کا طریقہ. حضرت یوسف علیہ السلام، پاک دامنی ان کی کیسی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قصہ اور ان کا واقعہ جن کی تفصیل سے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا، کسی اور کا واقعہ نہیں بیان فرمایا. لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اللہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا، بری نہیں سمجھتا. میں پاک ہوں ایسا نہیں ہے اللہ، اس لیے کہ نفس تو برائی کا بہت حکم کرتا ہے، برائی کی طرف بہت کھینچتا ہے. تو اس لیے اپنی پاکی کا زیادہ خیال نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف ہی اپنی کمزوری کا اظہار ہو. اللہ سے یہی کہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے اللہ. اور فرمایا اللہ اگر آپ حفاظت نہ کریں، آپ بچائیں نہیں، آپ مہربانی نہ کریں، تو اللہ کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں. اللہ اسبو الیہن امیل الیہن. نبی ڈر رہے ہیں، تو اس لیے دو باتیں معلوم ہوئی، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ڈرتے رہنا، اور انسان اور بشر ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ سے معافی مانگنا. تو ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اللہ ہی کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جانا، اللہ ہی سے مانگنا ہر چھوٹی بڑی. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا، اور اللہ میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا. تو باطن کی پاکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے،
بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کے لحاظ سے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی لحمی نورا وفی عظمی نورا وفی شعری نورا وفی دمی نورا. کیا مانے؟ اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، اللہ میرے کان میں نور پیدا فرما، اللہ میری زبان میں نور پیدا فرما، اللہ میری نگاہ میں نور پیدا فرما، اللہ میرے گوشت میں نور پیدا فرما، اللہ میری ہڈی میں نور پیدا فرما، اللہ میرے بال میں نور پیدا فرما، اللہ میرے پٹے میں، عصب پٹے رگ اور ایسے جو بولتے ہیں پٹے، اس میں نور پیدا فرما. وَإِن يَمِينِ نُورًا وَإِن شِمَالِ نُورًا وَفَوْقِ نُورًا وَتَحْتِ نُورًا. اللہ دائیں طرف نور پیدا فرما، بائیں طرف نور پیدا فرما، اوپر نور پیدا فرما، نیچے نور فرما. وَجَعَلْنِي نُورًا، اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، اللہ نورانی بنا دے. وَأَعْظِمْ لِلنُّورَ، اللہ وافر حصہ مجھے نور کا عطا فرما. تو نورانیت مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو جب نورانیت آئے گی تو ظلمت باہر جائے گی. اسی لیے مراقبے میں یہی نیت کراتے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور دل سے گناہوں کی ظلمت جا رہی ہے. اس تصور کے ساتھ بیٹھا کریں، یہ ہماری نیت بتائے. تو اللہ سے نورانیت مانگیں. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو ایمان والوں کو اندھیریوں سے، ظلمات سے کس طرف نکالتا ہے؟ نور کی طرف. اور اس کے برخلاف شیطان جو ہے وہ کہاں لے جاتا ہے؟ نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نورانی بنا، نورانی اعمال کی توفیق عطا فرما. یہ پہلا ہے. دوسرا ہے خانگی فتنہ، گھریلو فتنہ. گھروں میں عنوانات اٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اولاد آزمائش کا شکار بن جاتی ہے، ادھر جائے کہ ادھر جائے، ان کے ساتھ رہے کہ ان کے ساتھ رہے. عجیب و غریب حالات ہیں آج کل. مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھائے بیٹھتا اور اپنی ٹولیاں، اپنی جماعتیں جو وہ بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، راہ سے ہٹانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے، ان کی کارگزاری لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صبح بھیجا تو شام کو وہ بلاتا ہے اور کارگزاری لیتا ہے. تمہیں کیا کرے، تمہیں کیا کرے. حدیث میں آتا ہے کچھ شیاطین جو موٹی زبان میں کوٹی شیطان ہوتی نہیں، ایسے اس کے جو چیلے چانٹے رہتے وہ آ کر رپورٹ دیتے. ایک کہتا ہے میں نے فلاں کو یہ قتل کرا رکھا، تو اس نے قتل کیا، وہ بولتا جاؤ. دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو چوری پہ ابھارا، چورانے رکھا، وہ کہتا ہے جاؤ. تیسرا کہتا ہے میں نے اس کو زنا پر آمادہ کیا، وہ یہ کام برا کام کر بیٹھا، تو کہتا ہے جاؤ. اس طریقے سے ایک ایک کو بھیجتے رہتا ہے. لیکن ایک جو ہے، جیسے ہم موٹی زبان میں بولے تو لنگڑا شیطان کر کے، ایک معمولی حیثیت کا، وہ جب آتا ہے اور آتے ہوئے ہی وہ پچھتاتے ہوئے، ایک کم ظرفی اپنے بارے میں خیال کرتے ہوئے کہ میں کوئی بڑا کام تو نہیں کیا ہوں، میں کیا کارگزاری سناؤں، اب یجمان کیا بولنے جاتے ہیں کہ اتنے جناب کو جاؤ جاؤ گھر مجھے کیا بولنے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ بیچارہ ذرا سوچتے سوچتے آ کر کہتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، اتنی بات ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کو لڑایا. آہا، اس پر وہ اس کو تھپکی دیتا ہے، پیٹ تھپکتا ہے، واہ واہ کہتا ہے، شاباشی دیتا ہے، تو نے بڑا کام کیا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا کام کیا، شراب پلایا، زنا کرایا، چوری کرایا، سب. لیکن اس کو اتنا بڑا نہیں کہہ رہا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر احساس ہو جائے گا انسان کو، فوراً وہ توبہ کر لے گا اور ہمیشہ وہ بات کھٹکتی رہے گی کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی. لیکن میاں بیوی کا مسئلہ آگ کی طرح بڑھتا رہے گا، شعلہ بنتا رہے گا، اور آزو بازو کو جس طریقے سے آگ جلاتی ہے اس طریقے سے خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے.
آل اولاد اس کی ذات میں آ رہی ہیں. تو اس طریقے پر یہ چیز، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اتنی سی آیت ہے، اللہ اکبر، کتنی زبردست آیت ہے. فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس. کیا بڑی بات ہے اس میں، کیا بول دیا ایسا اللہ؟ کیا سمجھ میں آ رہا بھائی آپ کو؟ ہاں سنو، لباس اللہ نے اتارا ہے اور سارے انسانوں کے واسطے اتارا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اے انسانوں کہا، اے ایمان والوں نہیں، اے انسانوں، سارے انسانوں سے اللہ کہہ رہے ہم نے لباس اتارا. لباس ہماری طرف سے آئی ہوئی چیز ہے. یواری سوآتکم وریشا، جس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو چھپاتے ہو اور خوبصورتی اپناتے ہو. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو ایک دوسرے کی عزت عصمت کی حفاظت کرے. تو یہ ہے نکاح کا مقصد. اس کی عزت بچے، اس کی حفاظت ہو، اس کی عزت بچے، اس کی حفاظت ہو. خواہش غلط جگہ پر پوری نہ ہو، حلال جگہ پر، جائز جگہ پر پوری ہو. تو عزت و عصمت کی حفاظت ہو رہی اور زینت ہے، خوبصورتی ہے. انسان نکاح کرے یہی اس کے حق میں بہتری ہے. رنڈوا بنا رہے زندگی بھر ویسے ہی بے نکاح رہے، نہیں، ایسا نہیں. تو یہ اس کے لیے اب ایک نظام چلتا ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ ان کا گھرانہ ہے، اس طریقے پر. اچھا، دوسری چیز لباس کیا ہے؟ تقیکم الحر وتقیکم بأسکم. لباس تم کو بچاتا ہے گرمی سے، سردی سے. اب سردی ہوتی ہے تو گرم لباس انسان پہنتا ہے. عرب کا علاقہ گرم رہتا ہے، وہاں کے لباس سے لوگ، وہاں کے انداز سے لوگ لباس پہنتے ہیں. جنگ کے موقع پر لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے. ریشم کی موٹی موٹی تہیں انسان پہنتا ہے، تیر و تلوار سے بچتا ہے. تو لباس حفاظت کرتا ہے. ویسے میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کریں. کیا کریں بھائی؟ ہر لائن سے حفاظت کریں. اچھا، لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. کہاں کر رہا ہے، کہاں دھبا ہے، کہاں مسا ہے، کہاں چٹا ہے نہیں؟ لباس پہن لو، سب چیزیں چھپ جاتی ہیں، سب عیب چھپ جاتے ہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اللہ اکبر. ایک دوسرے کی کمی کو چھپانا. دیکھو ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. کون نہیں ہوئے؟ خانقاہ کو آگے سب فرشتے بن جاتے. اللہ وہ صفات نصیب فرمائے. لیکن ہم ہیں کون؟ انسان ہیں. تو انسان میں کمی بیشی رہتی ہے. وہ بین ہے، وہ نورانی بھی نہیں ہے، ناری بھی نہیں ہے، نوری بھی نہیں، ناری بھی نہیں. نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، خاکی ہے. وہ اس کے اندر دونوں صفتیں رہتی ہیں. تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی. سب سے زیادہ کھول کھول کر بے حیائی کے ساتھ بیوی بھی بولتی ہے، شوہر بھی بولتا ہے ایک دوسرے کی برائی. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیلنس کرنا. نکاح اصل میں ہے نبھانا ایک دوسرے کو. آگے پیچھے طبیعتیں رہتی ہیں، ایک دوسرے کو کچھ چھوڑ کر دینا، کمپرومائز کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تعلیم دی. مرد کو کہا دیکھو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہی رہتی ہے. اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو سیدھا نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے عورت کا خیال رکھو، بہت سختی مت برتو. ادھر فرمایا دیکھو اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کا سجدہ کرے. اللہ، اتنا بڑا مقام ہے. اس کے بڑے لمبے جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں تعلیمات ہیں. تو لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کو چھپاتا ہے. اب لباس اللہ کی طرف سے آیا تو
لباس اللہ پہناتے ہیں، اور لباس کون اتارتا ہے؟ شیطان اتارتا ہے۔ کون بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا لباس اتارا اس نے۔ کیا کیا بھائی؟ لباس اتارا۔ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اللہ ادھر فرماتے ہیں ہم نے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنی شرم کی جگہوں کی کیا کرے؟ اس کی پردہ کرے، اس کو تم چھپاؤ، اور ادھر اس نے نکالا تاکہ یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے لباس ہے کہ مانا اتنی ساری چیزیں اس میں۔ اب اگر اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ تعالی زندگی خوشگوار رہے گی۔ اس لیے کہ نکاح ایسی چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں اور جنت تک رہیں گی، ایک ایمان ہے، ایک نکاح ہے۔ تو ایسا رشتہ ہے یہ، تو اس لیے اس کو نبھانا۔ تو دوسرا جو ہے وہ نظام خانگی، گھریلو نظام، اس کا فتنہ ہے۔ تو اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تفصیلات بہت ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے۔ خیر، اب تیسرا جب بدل تو حالات جب بدلتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف نہ جائیں، یکسو ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ فرمایا تو اپنے ریوڑ ہو، ڈنگر ہو، بھیڑ بکریاں ہو لے کے تو جنگل کی طرف چلا جا، وہاں جا کر تو جو ہے ان کے بھی حقوق ادا کر لے، ان کا چارہ وارہ جو بندوبست ہے وہ کر لے، اور پھر اللہ کی بھی عبادت کر لے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر لے، وہیں جا کے رہ جاتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا تیری جو تلوار ہے اس کی دھار کو پتھر سے کچل دے تو، تاکہ تیرے ہاتھ میں کوئی تلوار نہ رہے۔ اب رہے گا تو پھر جوش آئے گا، پھر آگے کچھ بات بڑھے گی، اس لیے خون بڑھتا جائے گا، خون خرابہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ ہی تعالیٰ، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من نجات یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے اللہ کے نبی؟ جو سوال ہوا تو فرمایا عملی کلے کا لسانک، تیری زبان پہ قابو رکھ، ولیسا کا بیتک، تیرے گھر میں تو رہا کر، وابکی علی خطیئتک، تیرے گناہوں پہ تو رویا کر۔ تو اس لیے گھروں میں رہنا ایسے ملک کی فکر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عادات، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، بہت بڑا مقام تھا، اور اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کے دے پر آپ کے حجرہ مبارک پہ آنا جانا ہوتا تھا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ جو دور دراز سے آئے ہیں وہ دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ گھر کے ایک فرد ہیں، اس طریقے پر ان کا تعلق تھا۔ صاحب الوسادہ، صاحب المتھرا، صاحب النعل، جوتا فوراً اٹھا لیتے، تکیے کا انتظام فرماتے، وضو کا انتظام فرماتے، سفر حضر میں ساتھ رہتے۔ تو اس طریقے سے بڑا مقام تھا۔ حضرت درس دیتے رضی اللہ عنہ، کوفے میں درس دیتے، سبق پڑھاتے ہیں، احادیث بیان کرتے، اور عام لوگوں کے لیے ہفتے میں ایک دن وعظ فرماتے۔ تو ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان مستن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کا طریقہ اپنانا چاہے، کسی کی اتباع کرنا چاہے، تو وہ ان لوگوں کی اتباع کرے، ان لوگوں کا طریقہ اپنائے جو دنیا سے چلے گئے۔ اب سنیے، یہ سننے والے کون ہیں؟ اکثر تابعین ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے۔ تو ان سے فرما رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ جو دنیا سے چلے گئے ان کی اتباع کریں۔ پھر آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اولئک اصحاب، وہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون حضرات ہیں؟ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا،
جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر نظر ڈالی، ان میں حضرات انبیاء علیہ السلام، ان میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، پھر آپ کی صحبت کے لیے جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوارین ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، جی صحابہ، ان میں سے سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا اللہ جل جلالہ نے، تو فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے سب سے افضل افراد تھے۔ تو فرمایا ان کے دل جو ہے وہ سب سے نیک، وعمقها علما، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے، سب سے گہرا علم جن کا تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، اس لیے ان کو شک شبہ نہیں آتا تھا۔ جس کا علم جتنا گہرا ہوتا ہے اسے جو ہے پریشانی نہیں ہوتی، جس کا علم جتنا سطحی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بے قرار ہوتے رہتا، اٹھے بیٹھے تو یہ کیسا وہ کیسا، تبھی جیسا بولے ابھی جیسا بولے، انہوں ایسا بولتے تم ایسا بولتے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات فرماتے ہیں، پوری بات کو سمجھ جاتے، تہ تک کی چیز کو بھانپ لیتے تھے۔ تو فرمایا عمقها علما، تو دل کے اعتبار سے سب سے پاک، سب سے نیک، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے۔ پھر آگے فرمایا اقلا تکلفا، تکلف تو ہم نسیتہا یا رسول قصرت الصلاۃ ہم نسیتہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ نماز میں اللہ کی طرف سے کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، آپ کی طرف سے بھول ہوئی ہے۔ کسے پوچھ رہے بھائی؟ اللہ کے نبی صاحب، مسئلہ نماز کا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، ہم کو نہیں معلوم ہے اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کمی ہو گئی ہے کیا نماز میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلو ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے بھی کوئی حکم نہیں، یعنی نماز کی کمی کا حکم نہیں ہوا، اور میری طرف سے بھی کوئی بھول نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے۔ لیکن ادھر سے وہ فرما رہے ہیں بعد ذالک قد کان، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، اللہ اکبر، نہیں اللہ کی طرف سے یا تو نماز میں کمی ہوئی ہوگی یا نہیں تو آپ سے بھول ہوئی ہوگی، کچھ تو ہوا ہے، اللہ اکبر، دین کی بات۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، نماز کو دہرایا، اللہ تکلف، لیکن ساتھ ہی فرمایا اس کے معنی یعنی سکڑ کر بیٹھ جاؤ، لیکن ساتھ ہی فرمایا اس کے معنی یعنی سکڑ کر بیٹھ جاؤ، سکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھے تو دور ہو جاؤ، یہ نہیں، دل میں عظمت ہو، عزت ہو، دل میں وقار ہو، پورا احترام ہو، پورا ادب ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے، مجلس میں بیٹھتے تو یکسو ہو کر سنتے، جیسے عام طور سے بولتے نہیں، سنتے بھی رہیں گے، اس طریقے سے بیٹھتے کہ اگر پرندہ بھی بیٹھے تو وہ اڑے نہیں، یعنی حرکت نہ کرتے، اس درجے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں سے، پیچھے جو کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر تھے وہیں بیٹھ گئے، اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب بازار کے قریب، بازار قریب ہوتے تھے، وہاں کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا بھی آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، جو وہاں قریب میں ہے ان جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان میں پڑے بیٹھ جاؤ اور میں نہ بیٹھوں، میری ہلاکت ہے اس میں۔ وہ کس سے کہا، کیوں کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میں قدم اٹھاؤں، یہ میری ہلاکت میں۔ یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا ان کی اقتدا کرو۔ تو یہ دل کے اعتبار سے ایسے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت النبی ولاقامت دینی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اللہ اکبر۔ اسی لیے صحبت سے ساتھ رہنے سے صحابی کا لفظ بنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ ولاقامت دینی، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو چنا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کو چنا۔
تو فرمایا ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، اس لیے کہ یہ ہدم مستقیم سیدھے راستے پر تھے۔ تو اس لیے ہمیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنانا۔ اسی لیے اہل السنت والجماعت جو کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک لفظ ہے اہل القرآنی و سنتی و جماعت صحابتی۔ سمجھ گئے بھائی، یہ پورا ڈیفینیشن ہے اس کا۔ تو ہم قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اہل سنہ جو بولتے ہیں اس سے پہلے، تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ ہے۔ بہت ساری حدیثیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا، فرمائے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، جبڑوں سے، دانتوں سے بھی نہیں بلکہ ڈاڑوں سے پکڑو۔ تو یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس لیے عقائد میں ہو اور اسلام کے طور طریقے میں ہو، اس سے ہٹنا نہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ رہتا ہے، اس سے ہٹنا۔ نئے لوگ نئی باتیں روزانہ ایسے آ رہی ہیں، اس لیے ہٹنا نہیں، اسی طریقے پہ رہنا چاہیے، تبھی جا کر ملی فتنوں سے انسان بچ سکے گا۔ پھر آگے فرمایا پانچواں جو ہے عالمی فتنے۔ اب بے دینی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، گناہوں کا ہر جگہ۔ اس لیے انسان جو ہے، ایک تو ہے ما ظاہر منہا و ما بطن، اللہ ہر فتنے سے جو ظاہر ہو، کھلم کھلنا ہو، اور جو چھپا ہوا ہے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ تو بے دینی کا فتنہ ہے۔ اب آوازیں اتریں، حجاب نہیں، لباس نہیں، یہ نہیں، ضروری نہیں، ایسا نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارا ایک دین ہے اور وہی کامل ہے، وہی مکمل۔ اس کو اللہ نے خود فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے تمام فرما دیا۔ تو ہمارا جو دین ہے وہی، اسی پر جمیں گے، اسی پر رہیں گے۔ ہاں، اس کے لیے حالات آئیں گے، لوگ کچھ کہیں گے، کچھ کریں گے، لیکن ہمیں اپنے دین پر کیا کرنا؟ جمنا۔ ہم جمیں گے، اسی پر ہم کو رہنا، ورنہ پھسلیں گے تو پھسلتے چلے جائیں گے۔ آزمائی تو آئی، اور اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل۔ تو اس لیے دین پر جمنا ہے، خود بھی، ہماری اعلیٰ اولاد کو بھی اسی سانچے پہ لانا ہے، اسی پر ڈالنا ہے، ذرا برابر بھی اس سے ہٹنے نہیں دینا۔ ہاں، گھاٹ کھلے گی تو کھلتی چلی جائے گی۔ پرانے زمانے میں لکڑی وغیرہ سائیکل میں رکھ کر گھاٹی تہلا کراتے تھے، یعنی ذرا ڈھیلی ہوئی گھاٹی، ایک لکڑی گرے گی، اسے اٹھا کر رکھیں گے تو تھوڑی دور میں دوسری گرے گی تو گرتی چلے جائے گی۔ وہ گٹری سلامتی کے ساتھ گھر پہنچے بہت مشکل۔ تو اس طریقے سے ایک چیز کھلے گی، ایک چیز میں ڈھیل جھول کی بات آئے گی تو چیزیں کھلتی ہی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے عالمی اعتبار سے جو بھی ہے، ہاں، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، کیا بھائی؟ ہمارے اللہ رب العالمین ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور ہمارا قرآن ہدی للعالمین۔ تو سب چیزیں ہماری اصل ہیں۔ تو ہمارا اللہ جو ہے عالم کا رب ہے، ہمارے نبی عالم کے نبی ہیں، ہماری کتاب عالم کی ہدایت کے واسطے ہے۔ تو ہماری ساری چیزیں یہی عالمی ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہہ لیں، وہ سب ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر آخر میں جو ہے حوادث کے جو فتنے ہیں، حالات جو آتے ہیں، ان کا تعلق انسان کے اعمال ہی سے ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ گناہ زیادہ ہوگا تو یہ آفت آئے گی، یہ گناہ ہوگا، قتل و قتال ہوگا تو یہ ہوگا، زنا زیادہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اس طریقے سے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا۔
تو باہر کے جو بڑے بڑے زلزلوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، زمینوں کا دھس جانا، چہروں کا مسخ ہو جانا، یہ سب جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ہمارے اعمال ہی سے جڑا ہو. تو جتنے ہمارے اعمال درست ہوں گے. ہاں اتنی بات ہے، کبھی جب یہ حادثے آتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. یہ بات ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایسے فتنے سے بچو جس میں تمہارے جو ظالم لوگ ہیں وہی اس کی زد میں آئے. ایسا نہیں ہوگا. جب وہ آئے گا تو سب پر آئے گا. اس پر حضرات صحابہ اور صحابیات نے سوال بھی کیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں تو یہ ہوگا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ چھانٹ لیں گے، الگ کر لیں گے. تو یہ جو حوادث کے فتنے ہیں اس سے اپنی حفاظت، اس کے لیے ہم جتنا ہمارے اعمال کو درست کریں گے اتنی ہماری حفاظت ہوگی. پھر آخر میں جو دجال کا فتنہ ہے اس کے بارے میں تو ہر نبی نے کہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کی شناخت بیان کی ہے. اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا بدن کیسا ہوگا، اس کی رفتار کیسی ہوگی، اس کے شعبدہ بازی کے کام کیسے ہوں گے، وہ کس طریقے سے تیزی کے ساتھ چلے گا، بہکائے گا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ہمیں اس کے فتنے سے پناہ مانگنا اللہ پاک سے، من فتنۃ الدجال خاص طور سے. اور ساتھ ہی ساتھ ویسا زمانہ اللہ نہ کرے جب آ جائے تو ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص تعلیم ہے اس موقع کی اس کو اپنانا ہے. ایک موقع پر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا زمانہ آئے گا تو ایک قحط پڑے گا تو زمین ایک حصے کو غلے کو روک لے گی، آسمان بارش کے ایک حصے کو روک لے گا. پھر ایک قحط پڑے گا تو زمین 2/3 2/3 حصے کو روک لے گی، بارش بھی 2 حصے بند ہو جائیں گی. اور تیسرا قحط پڑے گا تو زمین پوری طریقے سے اپنی غذا کو روک لے گی، فصل کو روک لے گی، آسمان پوری طریقے سے برسنا بند ہو جائے گا. تو ایسا قحط پڑ جائے گا. اس موقع پر صحابہ، ایک صحابیہ ہیں جو راویہ ہیں اس کے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج ہم بھوک کی حالت میں آٹا اٹھا کر اس کو گوندھ کر روٹی بنا کر کھانے تک بے قرار بےتاب ہو جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب بالکل غذا نہیں، بالکل آب و دانہ نہیں، تو یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے وہ چیز کافی ہوگی جو فرشتوں کے لیے کافی ہوتی ہے، جو ان کی غذا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو اس وقت یہ روحانی چیزیں ہی ہم کو طاقت پہنچائیں گی، ورنہ وہ نقشے ایسے پیش کرے گا، جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، سب الٹے الٹے ہوں گے، شعبہ بازی کی چیزیں دکھائے گا، کسی کو قتل کرے گا، کسی کو زندہ چھوڑے گا، یہ سب چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جم کے رہنا، اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہنا، اور ایسے حالات آ جائیں اللہ نہ کرے تو جو روحانی غذا ہے وہ جو ہے ہمارے اندر ہم پیدا کریں. تو اسی لیے جو ہے یہ جتنے اعمال بتائے جاتے ہیں یہ روحانی اعمال ہیں، ایمانی اعمال ہیں. اس میں جتنا انسان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی حالات پر اتنا ہی جو ہے وہ جمے گا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب بھی اور آنے والے آئندہ حالات میں بھی اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اللہ سے پناہ بھی مانگنی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہے، استقامت. اور سب سے بڑی چیز دین میں استقامت ہے. اللہ ہر حال میں ہم کو ثابت قدمی عطا فرمائے. استقامت بہت بڑی چیز ہے. ان الذین قالوا ثم استقاموا، فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اس پر جمتے ہیں ان کے لیے فتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ گھبراؤ. یہ لمبی لمبی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت والوں کو نصیب فرماتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے میں پھنسنے سے، بہکنے بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، ہماری بھی، ہماری اولاد کی بھی، ہماری نسلوں کی بھی اللہ پورے عالم کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کہ الگ الگ ملاقات کی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے جو لوگ بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھیں، اور پھر جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں، پھر اس کے بعد میں کلمہ پڑھایا جائے گا، ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کہنے پر بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے، اور کچھ معمولات ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد میں ہمارے مولانا مفتی منصور صاحب سے وہ انشاءاللہ معلومات کر لیں، اس سلسلے میں معمولات کا جو اڈا ہے روزانہ کے معمولات یومیہ اس کو بھی حاصل کر لیں، اور اپنی تفصیلات بھی، نام وغیرہ بھی درج کرا دیں، اور معلومات جن سے جو ہے تفصیلات معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العظیم. دعا فرمائے اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر لنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مسيرنا ولا إلى النار مسيرنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا محسن يا مجمل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللہ ہم آپ کے گنہگار خطاکار سیاکار ناہنجار گنہگار بندے آپ کے حضور حاضر ہے. اللہ سراپا گناہ ہے. اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک گناہ میں ڈوبے ہیں. اللہ کون سا گناہ ہے اللہ ہم سے چھوٹا نہ ہو. اللہ نگاہیں گندی ہے. اللہ زبان گندی ہے. اللہ دماغ گندے ہیں. اللہ ہر طرف سے گناہ لے کر آئے ہیں. اللہ گناہوں کے بھٹارے ہوئے. اللہ گناہوں کی ٹوکری کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے آپ کی نافرمانی کرتے رہے آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے. اللہ آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کر دھسا سکتے تھے آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے. اللہ ایسا نہیں کیا. اللہ ہمارے گناہوں کو آپ نے چھپایا ہے. اللہ یقیناً آپ ستار ہے. اللہ آپ کی ساتھ ستاری کا واسطہ آخرت میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجیے. اے غفار کہ اللہ اگر اس دن گناہ کھل جائیں گے سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی. اللہ لوگ کہیں گے بڑے نیک نظر آتے تھے سفید سفید کپڑے پہنتے تھے لیکن اتنے گندے اتنے اللہ ظاہر پوش باطن سوچ نکلے یہ اللہ سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. اللہ ہمارے بڑے بھی ہوں گے. اللہ ہمارے والدین بھی ہوں گے. اللہ ہمارے مشائخ بھی ہوں گے. اللہ سب سے بڑھ کر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجیے. اللہ تو بچا دیجیے. اللہ آپ نے بہت گناہ کیا. اللہ اقراری مجرم ہے. اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم خود اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ
اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے، اللہ آپ کی خطاؤں کا بھی اقرار ہے، اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ بھی سچے، آپ کے حبیب بھی سچے، فرمایا آپ گناہ کو معاف کرنے کو پسند فرماتے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کو معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، اللہ ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے، پورے عالم والوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو نیک بنا دیجیے، اللہ ہم آپ کی نافرمانی کر کے کیا کریں گے، اللہ آپ ہمیں جہنم میں ڈال کے کیا کریں گے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ سب کو نیک بنا دیجیے، اللہ ایک بنا دیجیے، اللہ سچے بنا دیجیے، اللہ اچھے بنا دیجیے، اللہ آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا دیجیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، پورے عالم میں مسلمان پریشان ہے، اللہ یقیناً یہ ہماری بے ایمانیوں ہی کا نتیجہ ہے، اللہ اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اللہ امت کٹ رہی ہے، اللہ پٹ رہی ہے، اللہ لوٹ رہی ہے، اللہ کبھی مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ کبھی دینی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے، اللہ کبھی عزت عصمت ہی لوٹی جا رہی ہے، اللہ کبھی ہمارے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، اللہ جوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں، امت کے حال پر ہو فرمائیے، اللہ کرو فرمائیے، اللہ کرو فرمائیے، بس ہے اللہ یقیناً ہم گناہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، اللہ سیاہکار ہیں، اللہ ناہنجار ہیں، اللہ گندے ہیں، اللہ لیکن آپ ہی کے بندے ہیں، اللہ آپ نے یہاں بلایا ہے، اللہ یقیناً آپ ہی نے چن کے بلایا ہے، اللہ ورنہ ہم کہیں بھی رہ سکتے تھے، اللہ یہ ہمارا وقت کہیں بھی گزر سکتا تھا، اللہ یقیناً آپ دینے کے لیے ہی بلائے ہیں، اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ عطا فرما دیجیے، اللہ اے اللہ بخشش کی بھیک دے دیجیے، اللہ مغفرت کی بھیک دے دیجیے، اللہ ہدایت کی بھیک دے دیجیے، اللہ اے اللہ اپنی محبت کی بھیک دے دیجیے، اللہ ہر فتنے سے بچا لیجیے، اللہ بہکنے بھٹکنے سے بچا لیجیے، آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے، سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا لیجیے، اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجیے، اللہ موت اور ما بعد الموت کو آسان فرما دیجیے، سکرات الموت اور غبرات الموت سے اللہ بچا لیجیے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، اللہ تنہائی کا گڑھا ہے، اللہ تاریخ گڑھا ہے، اللہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ یہاں ہر طرف روشنی ہے، اللہ وسعت ہے، اللہ دوست و احباب ہیں، اللہ بیوی بچے ہیں، اللہ مال و متاع ہے، اللہ اس گڑھے میں تنہا ہو گیا، اللہ اگر اعمال اچھے نہ ہو تو کیڑے مکوڑے ہوں گے، اللہ نیچے آگ جلائی جائے گی، اوپر سے اجدے مارے گے، بائیں بائیں سے خبر دبائے گی، اللہ ہم برداشت کے قابل لے اللہ برداشت کے قابل لے، اللہ فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما دیجیے، قیامت کے دن کو آسان فرما دیجیے، سوال و جواب کو آسان فرما دیجیے، اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی جواب نہیں دے سکتے، اللہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجیے، قیامت کے دن کو آسان فرما دیجیے، اللہ وہاں کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ وہاں کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ پورے عالم پہ رحم فرما دیجیے، اللہ سب کو نیک بنا دیجیے، اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، اللہ کفر کا خاتمہ فرما دیجیے، اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے، اللہ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے، اللہ ورنہ ایک ایک کے چن کو ختم فرما دیجیے، اللہ آپ کی زمین کو پاک فرما دیجیے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے، اللہ اے اللہ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ قرض داروں کی قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرمائیے، اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ پریشانی کو دور فرمائیے،
اللہ بہت سے لوگ اللہ بیماریوں کی سے اللہ پریشانیاں سناتے ہیں اللہ، جسمانی روحانی بیمار ہے اللہ، برسوں سے بیمار ہے اللہ، علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا اللہ، علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہے اللہ، قرض کی وجہ سے لوگ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اللہ، چہرہ چھپائے پھرتے ہیں اللہ، رات میں نیند نہیں آتی ہے اللہ، لوگوں کے سامنے رسوائی ہوتی ہے اللہ، چھٹکارا دلا دیجیے اللہ، بے روزگاری سے بچا لیجیے اللہ۔ آپ کے حبیب نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کہیں غربت تمہیں کفر تک نہ لے جائے اللہ۔ کتنی بڑی امت ہے اللہ جو غیروں کے ہاتھوں کا شکار بنتی جا رہی ہے اللہ، غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اے اللہ ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں اللہ، غیروں کے پاس جا رہی ہے اللہ، جہنم میں جلنے جا رہی ہے اللہ، بچا لیجیے اللہ، توبہ کی توفیق دے دیجیے اللہ، توبہ کی توفیق دے دیجیے اللہ، واپس پلٹا دیجیے اللہ، ورنہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گی اللہ۔ سب کے حال پر رحم فرمائیے، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے، سب کے حل پہ رحم فرمائیے اللہ۔ کتنے بچے پڑھنے آتے ہیں اللہ، صحت دے دیجیے اللہ، سلامتی دے دیجیے اللہ، بیمار ہو جاتے ہیں اللہ، کتنے لوگ ہیں اللہ گھروں میں پریشان رہتے ہیں اللہ، کسی کی بیوی بیمار ہے اللہ، کسی کے شوہر بیمار ہے اللہ، کسی کے والدین بیمار ہے اللہ، کسی کے بچے برسوں سے بیمار ہیں اللہ، روحانی اعتبار سے پریشان نظر آتے ہیں، سب کو جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے، صحت و سلامتی عطا فرمائیے اللہ، قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ، مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، مکتبوں کی حفاظت فرمائیے، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دین کے کام اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اظہار ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، تنہا ہم ہی ہے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے اللہ، ہر بری نظر سے بچائیے اللہ، ہر شریر کی شرارت سے بچائیے اللہ، ہر بدخواہ کی بدی سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ، زمینی سمائی ہر قسم کی چیزوں سے بچائیے اللہ، معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے اللہ، مخلصین عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے اللہ، شب بیدار عطا فرمائیے، رجال کار عطا فرمائیے اللہ، صلاحیت اور صالحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، اہل دل عطا فرمائیے، اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر عطا فرمائیے اللہ، اہل فکر عطا فرمائیے اللہ، ہر قسم کی خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائیے اللہ، اپنے شائع نشان ان کو بدلہ عطا فرمائیے اے اللہ، ان کو ان کی آل اولاد کو ان کی نسلوں کو اے اللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے اے اللہ، جو بھی جس لائن سے بھی خدمت کرتے ہیں اللہ، سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، آنے والے سب کو قبول فرمائیے اللہ، سب کو قبول فرمائیے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے اوپر رحمت نظر کرم فرما دیجیے اللہ، ایک بار بخشش کا اعلان فرما دیجیے اللہ، ایک بار ہمیں مغفرت کا بخشش کا ملتا سنا دیجیے اللہ، اور اللہ ایک گزارش ہے اللہ، ہمارا سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے اللہ، ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے اللہ، ہم نے بہت اللہ ان کو دکھایا ہے اللہ، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دکھایا ہے اللہ، ہمارا سلام پہنچا دیجیے اللہ، آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان کا صدقہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، سب کو اچھے بنائیے اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ
اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.